صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت گلدستہ جو مرکز اور محور ہے وحدت اور یونٹی کا، ہم آگے بڑھیں گے، اس وطن کے اندر یونٹی اور وحدت چاہتے ہیں عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدت قرآن کی ایک اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے۔ امت مسلمہ کو عالمی استکبار سے نجات پانے کے لیے، اس کے غلبے سے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے عوام کو بھی۔ لبیک یا رسول اللہ، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں جہاد عشق مصطفیٰ۔ لبیک یا غزہ، لبیک یا غزہ۔ محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق میں ان کے مرنا ہے جینا۔ فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ کبھی بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک اس کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے نبی محمد کریم کے ماننے والے یہ سب امتی اکٹھے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو اصلاح امت کی کمی ہے۔ محبت کے تقاضے سبھی کو آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لیکن چار لفظوں پر منتخب ایک لفظ محبت اور عشق کا لفظ، بس اسی کو اپنی زبان پر حرز زباں بنا لینا کافی نہیں۔ ہم نے اس طرح کھڑے ہونا ہے جس طرح میرے نبی محمد کریم کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ متی الساعہ، بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابی سوال کرنے والے، اعددت الساعہ، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ قیامت کا سوال کر رہا ہے، بتا قیامت کی تیاری بھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں قیامت بڑی آسان ہے، ادھر مریں گے قبر میں چلے جائیں گے، کس نے پوچھنا ہے؟ یہ دار العمل ہے۔ اگر آج ہم یہاں پر اپنے نبی محترم کی ساری سنتوں پر عامل بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کس منہ کے ساتھ جا کے قیامت والے دن روز محشر کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام طہور پئیں گے؟ یہ عمل کی زندگی ہے، عمل کرو۔ پوچھا، کیا تیری تیاری ہے؟ صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی تیاری ویاری تو کوئی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ انا احب اللہ و احب الرسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا، سن پھر میرے صحابی، المرء مع من احببتا، بندہ اسی کے ساتھ کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تیری اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے محمد رسول اللہ کے ان الفاظ کو سنا، کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جملے پر خوشی ہوئی کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ اس کا عشق ہوگا۔ فرمانے لگے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں،
مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ کل میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہمارا دعویٰ ہے، اور اسی دعوے کے ساتھ جب وحدت مسلمین کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اور امت محمد کے افراد یاد رکھو، میرے نبی کی طرف دیکھتے ہو تو میرے نبی کے ساتھیوں کو بھی دیکھ لو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، ان کے محبین، ان کے فدائی اور شہدائی، ان کا تو ترہ امتیاز یہ ہے، وہ رحماء بینہم، یہ ہے رحماء بینہم، جو محمدی لڑی میں پروئے ہوئے، مسلوں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کا اعتبار ہے۔ جو اس کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ سارے کا سارا امت محمد کا فرد بن جاتا ہے۔ ہم اس کلمے کی بنیاد پہ اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے لٹے پھٹے ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جو آزمائش کی گھڑی میں آج پس گئے ہیں، سیلاب والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے عذابوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا وہ بنیر کا علاقہ جہاں پہ میرے رب کی پکڑ آئی، اور جو کل اربوں پتی تھے، اللہ کی قسم چند لمحوں کے بعد وہ ککھ کے اوپر آ گئے تھے، وہ صفر پر تھے۔ اللہ کی پکڑ سے آج ہم بچنا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کو اپنے دل میں بسا لو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کر لو، شرک سے بیزار ہو جاؤ، رب کی طرف رجوع کر لو۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آج ان کی مدد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ جو آج نہتے ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، آپ اخباروں میں، آپ میڈیا پر سنتے ہوں گے، ہماری حکومتیں اپنی جگہ پہ کام کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جماعت کل بھی ملک کے دفاع کے لیے، کل بھی ملک میں آنے والے لوگوں کے اوپر آزمائش اور مصیبتوں میں ان کو تنہا نہیں بلکہ ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑی تھی۔ اس لیے کھڑی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ کے اس قلیہ اور قاعدے پر عمل کرتے ہیں۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جو نبوی سیرت کو اپنا لیتا ہے، میرا رب کہتا ہے کبھی نہ ان جماعتوں کو میں ظلم کی چکی میں پیستا ہوں، نہ ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی ہونے دیتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ عزتیں ان کو ملتی ہیں جو رب کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، شان ان کو ملتی ہے جو محمد رسول اللہ کے شانہ بشانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کا حرز جا بنا لیتے ہیں۔ یہی پیغمبر اعظم کا میرے بھائیوں پیغام ہے، یہی اتحاد امت مسلمین کا ایک دعویٰ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہے۔ اس نعمت کو تم حاصل کر کے بیٹھے ہو تو اس نعمت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جو ایک دوسرے سے جھگڑے میں تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے تھے، جن کے گھوڑے دوڑانے پر جھگڑا تھا، جن کے قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، پانی پینے پلانے پہ جن کا جھگڑا تھا، میرے نبی محترم نے سب کو شیر و شکر کر دیا تھا۔ وہ پھر قبائل میں مختلف تھے، کوئی فارس سے تھا، کوئی شام سے تھا، کوئی یمن سے تھا، کوئی کہاں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب محمد رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مواقعات
अखुवत भाईचारा कायम किया। तो सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ है, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। दोनों कहते हैं तुम्हें एक भाई भाई बनना मुबारक हो। एक कहता मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक देता हूं, आप उसको अपने महर में ले आइए, उसके साथ निकाह की लीजिए। वही कहता मेरे पास 2 बाग हैं, एक बाग मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं, आपके नाम लगाता हूं। लेकिन हिरस दुनिया नहीं थी, वो अल्लाह के बंदे थे। उन्होंने कहा अल्लाह आपको मुबारक करे, बीवियां भी तुम्हारी, बाग भी तुम्हारे। मैं तो अल्लाह पर इस बात के साथ बात को खत्म करके कहता हूं, मैं तो इस बात के ऊपर खड़ा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहता है मैं तो इस बात पर खुश हूं कि मैं अपने हाथों से काम करूं, मेहनत करूं। वही अब्दुर्रहमान बिन औफ, फिर अल्लाह ताला ने उनको बहुत माल और रिज़्क दिया। आइए अगर आज हम अपने रब को राजी कर लें तो हमें अल्लाह ताला परेशानियों से भी निजात दिला सकता है, और अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात में हमारा नाम लिखकर अपने नबी मोहतरम से कल क़यामत वाले दिन जाम तहूर पिला सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हजरात। मेरे पास एक तवील फहरिस्त है मुकर्रिरीन की, खुतबा की, मेहमानान गिरामी की। हमने अपनी गुफ्तगू के दौरान वक्त का बहुत ख्याल रखना है। मोहतरम जाकिर नौरोज अली करबलाई साहब आज़ादारी विंग KPK की क़यादत में जनूबी अज़ला और वज़ीरिस्तान से उलमाए कराम का काफ़िला आया। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत मौलाना सैयद फ़िदा अहमद शाह साहब जनूबी ज़िले अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक ग्रुप, आपके साथ आपके दोस्तों को तशरीफ़ लाए, आप सबको खुश आमदीद। हज़रत मौलाना सैयद तैयब शाह साहब बुखारी अमीर ख़त्म नबूवत जनूबी अज़ला ज़िला बन्नू और मरकज़ी सालार ख़त्म नबूवत मीडिया फाउंडेशन पाकिस्तान, आपके साथ जितने अहबाब आए आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मौलाना सैयद ताहिर शाह साहब बुखारी नाज़िम आला ख़त्म नबूवत ज़िला बन्नू, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कारी सुहेल अहमद साहब इंटरनेशनल किरात कुरान फाउंडेशन, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मलक खिताब खान साहब चेयरमैन ज़िला बन्नू सिटी, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मोहतरम डॉक्टर तारिक सलीम सदर पंजाब मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहिश्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे सामने जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, ख़वातीन व हज़रात इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले, आप सबको खुश आमदीद। और इंतज़ामिया की जानिब से आपके लिए मुसलसल मुझे हिदायत मिल रही हैं कि जितने लोग खड़े हुए हैं, जहाँ कहीं जगह आपको मिलती है सीढ़ियों पे यहाँ बैठ जाएं। अगर बैठने की जगह नहीं है तो बाहर भी आपके लिए कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा करने का एहतमाम बाज़ाब्ता तौर पे किया गया है, वहाँ आप तशरीफ़ रखें और वहाँ भी आप बैठकर इस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मैं खिताब के लिए दावा देता हूँ बरसगीर पाक व हिंद की मशहूर मारूफ खानका तशरीफ़ लाते हैं पीर तरीक़त साहिबजादा ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसवी आस्ताना आलिया सुलेमानिया तौसा शरीफ, हज़रत पीर पठान गरीब नवाज की तौसा शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए उस खानका से पीर तरीक़त साहिबजादा ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ासहिल या इलाही, फ़ासहिल या इलाही कुल्ला साहबिन बेहुरमते सैयदिल अबरार। हज़रात गिरामी, अकाबरीन मिल्लत, मशाइख हज़रात, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत, जमात अहले हरम के दोस्त, ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद की सरजमीन के बासियों, ये कुदरत का एक अजीब मंजर, ये कुदरत का एक अजीब तरतीब,
کہ چند دن پہلے 7 ستمبر کی تاریخ گزری اور آج جس کی ختم نبوت کے قانون کی تکمیل کی 7 ستمبر کی تاریخ گزری، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج آپ اس کی عظمت اور حرمت پر پہرا دینے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ برے صغیر کا خطہ دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ اگر خلافت عثمانیہ کے حق میں تحریک چلتی تو اس خطے زمین سے، اگر آٹومن امپائر کے حق میں تحریک تو اس خطے زمین سے، اس خطے زمین کو جب کمپنی بہادر نے تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس خطہ زمین میں کیا مسلمانوں میں جذبہ اور وفاداری ہے اپنے نبی کے ساتھ، دنیا میں تو اور بھی مسلمان ہیں، ہوں گے اور اسلام کے علمبردار اور ہوں گے، لیکن یہ خطہ زمین کیوں 1757 میں پہلی دفعہ جب برٹشرز نے اس سرزمین پر قدم رکھے اور 100 سال کی اپنی جد و جہد کے بعد 1857 کے بعد جب انہوں نے اس خطہ زمین پر قبضہ کیا تو نتیجہ نکلا کہ اس خطہ زمین میں بڑے صغیر میں اللہ کے ولی نے، خانقاہی نظام نے لوگوں کے دلوں میں 2 چیزیں پرست کر کے رکھ دی تھیں کہ جس کی بنیاد پر یہاں کا بڑے صغیر کا مسلمان عالمی استعمار کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، ایک عشق مصطفیٰ اور دوسرا اس کی آل کی حرمت پر پہرا۔ یہ تھا برے صغیر کے مسلمانوں کا امتیاز۔ حضرات گرامی، سلسلہ چلتا رہا، پاکستان کی جد و جہد شروع ہوئی۔ میں اپنے ایمان کی بنیاد پر کہتا ہوں، حضرات موجود ہیں، صاحب علم بھی موجود ہیں، لیکن میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کی ابتدا اس دن ہوئی جب برے صغیر میں پہلے شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ تھی برے صغیر میں پاکستان کی ابتدا۔ تشکیل پاکستان 14 اگست 1947 کو ہو رہی ہے۔ تشکیل پاکستان دنیا کے جغرافیے میں ابتدائے پاکستان جب برے صغیر کا پہلا شخص کلمہ محمد پڑھتا ہے۔ تشکیل پاکستان 14 اگست 1947 کو، خدا کی قسم تکمیل پاکستان اس دن ہوتی ہے جب 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کر دنیا میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج پاکستان مکمل ہو گیا، آج پاکستان کا آئین مکمل ہو گیا۔ یہ تھی پاکستان کی تکمیل۔ اور حضرات گرامی، میں ایک تاریخی پس منظر بھی بتاتا چلوں۔ جب 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان پر دستخط ہو رہے تھے، ایک طرف حکومت کے ممبران،
ایک طرف اپوزیشن کے ممبران، یہ میں آپ کے ذہنوں میں تاریخ کو وہ جھنجھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کا ادراک ہونا ضروری ہے، ایک طرف حکومت کے ممبران، ایک طرف اپوزیشن کے ممبران دستخط کرنے کی پہلی باری آئی، حکومتی کیمپ پر بیٹھے ہوئے ممبران کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں لرز رہی تھی کہ کون عالمی اجتماع کے سامنے اپنے ڈیتھ سینٹنس پر سائن کرے۔ قبلہ شاہ صاحب، کون اس تکمیل آئین پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن پر فرسٹ سگنیٹری ہو؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، سرزمین شاہ سلیمان توسوی سے، شاہ سلیمان توسوی کا ایک پوتا جو اس وقت حکومتی ممبر تھا، اس نے کہا اگر کسی حکومتی ممبر کے ہاتھ لرز رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہے، تو نہ میرے ہاتھ لرزتے ہیں نہ میری ٹانگیں کانپتی ہے، میں حکومت کی مراد میں دی ہوئی اس ممبری پر لعنت بھیجتا ہوں، آؤ آئین پاکستان لے آؤ، میں پہلا بندہ ہوں گا جو اس پر دستخط کرے گا۔ شاہ سلیمان کی اولاد غلام سلیمان نے پہلا دستخط کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے، کریڈٹ لینے والے اور ہوں گے۔ پہلا دستخط اس فقیر کے خانوادے سے۔ اور ایک اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہ ان پروگراموں میں آپ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی تجدید دے رہی ہے کہ آپ عالمی اجتماع کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ بین الاقوامی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ ماڈرن انلائٹن سوسائٹی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم جب تک ہمارے نبی کے حرمت پر آزمائشیں لے کے آتے رہو گے، ہم اسلام آباد کی سڑکوں پر اتنی تعداد میں انشاءاللہ اکٹھے بھی ہوتے رہیں گے اور محمد و آل محمد کی عظمت اور حرمت پر پہرا بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، چند جملوں کے ساتھ میں اجازت لوں گا اور یہ پیغام بھی آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے پہنچاتا چلوں کہ ایک شخص نے اپنے الفاظ کو قلم بند کیا اور کہا، اے قدرت، اے قدرت، میں تیرا قلم ڈھونڈتا ہوں، اے قدرت میں تیرا قلم ڈھونڈتا ہوں، حقیقت میں تیرا کرم ڈھونڈتا ہوں، اے قدرت میں تیرا قلم ڈھونڈتا ہوں، حقیقت میں تیرا کرم ڈھونڈتا ہوں، وہ آباء و اجداد کی نیکیوں کا دل دے، وہ آباء و اجداد کی نیکیوں کا دل دے، حقیقت میں ان کے علم ڈھونڈتا ہوں، حقیقت میں ان کے علم ڈھونڈتا ہوں، میری چشم پرنم یہ گواہی دے گی، میری چشم پرنم یہ گواہی دے گی، اے رب کعبہ میں تم کو تمہاری قسم ڈھونڈتا ہوں، اے رب کعبہ میں تم کو تمہاری قسم ڈھونڈتا ہوں، حقیقت میں کہیں بھی حقیقت میں کہیں نہیں کھولوں گا، حقیقت میں کہیں نہیں کھولوں گا حقیقت، اے رسول خدا میں حقیقت میں تجھ میں اپنا صنم ڈھونڈتا ہوں، حقیقت میں تجھ میں اپنا صنم ڈھونڈتا ہوں۔ بہت خوب پیر طریقت صاحبزادہ خواجہ مدثر محمود توسوی اپنا پیغام دے رہے تھے۔
خواتین و حضرات، عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین کانفرنس 2025 اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ فقید المثال اور عظیم الشان انداز میں جاری ہے۔ اس ایک جملے کے ساتھ بہرحال میں اپنے مہمانوں اور مقررین کی سما خراشی ضرور کرتا رہوں گا کہ آپ نے شفقت فرماتے ہوئے بالخصوص مجھ پہ اور بالعموم انتظامیہ پہ وقت کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب، نائب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان، مرکزی رہنما تنظیم اسلامی پاکستان، آپ تشریف لاتے ہیں اور عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین کانفرنس 2025 سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم آتنا حبك وحب حبیبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ زعمائے ملت، برادران اسلام و دختران اسلام، آج کا جو موضوع ہے وہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس پر یقیناً منتظمین ایک کانفرنس صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی و جہد کو اپنے ہاں مقبول کرتے ہوئے جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وحدت امت، وحدت المسلمین و مومنین۔ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ہمیں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھائی چارہ اللہ جل جلالہ نے مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول کرتا ہے وہ مسلمانوں کی اخوت کا حصہ بن جاتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا منکر ہے وہ گویا کہ اخوت اسلامی سے نکل جاتا ہے۔ تو دو ہی اس وقت طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعلان و تصدیق کر کے آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ بھائی بھائی ہونا جو خاندانی نسبی بھائی بھائی ہونے سے بڑھ کر ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ہاں ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں، ان کے اپنے رشتوں سے بڑھ کر ہیں، اور تمام نعتوں سے بڑھ کر ہیں۔ سورۃ التوبہ اللہ تعالیٰ نے 8 مختلف علائق دنیاوی اور محبتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر تمہیں دنیا کی دیگر محبتیں زیادہ پسند ہیں، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ فیصلہ صادر کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3 محبتیں ہیں ان میں یقیناً اللہ کی محبت مقدم ہے، لیکن اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاد کی محبت یقیناً تیسرے درجے میں ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ اور پوری میتھڈالوجی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، لہذا مرکز و محور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرات و خواتین، اس موقع پر میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات اور احادیث پیش کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو مرکز ملت، مرکز وحدت، سدا بہار ہستی وہ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت ہمارے لیے وہ ہستی نمونہ عمل ہی نہیں بلکہ محبت اور عشق کا مرکز و محور بھی ہے، اور ہمیں اپنے علاقائی مقامی جو بھی قیادتیں ہیں ان سب کو بھی جانچنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و قیادت و رہبری کے تناظر میں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ دیگر اقوام کو اپنے ہیروز گھڑنے پڑتے ہیں ہر دور میں، اور ہر آنے والا شخص جو ہے وہ نیا روپ دھارتا ہے، اور اس کی امامت و اس کی تقلید کے لیے لوگ پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں ایسی ہستی عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ ہمارے لیے تا قیامت رہنما، رہبر و مقتدا ہیں، اور ہمیں اپنے ہر لیڈر کو، ہر قائد کو انہی کے معیار پر پرکھ کر قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب میں 2 اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ایمان کے لیے محبت و عشق اگرچہ جیسے فرمایا گیا پہلے عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن و سنت کا نہیں ہے، قرآن و سنت کا جو بڑا گاڑا اور بڑا مقدس لفظ ہے وہ ہے حب، محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اپنے والدین، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اس کے اپنے آپ سے اور ساری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو ہے جس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا محبت کا معیار کیا ہے، یہ کیسے جانچا جائے کہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ امت کے اندر وحدت کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، امت کی شیرازہ بندی کا واحد راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت، اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہماری وحدت انشاءاللہ وجود میں آئے گی۔ بلکہ ایک سوالیہ نشان یہاں سامنے رکھ کے میں گفتگو کو مکمل کروں گا۔ امت کے اندر اگر اس وقت وحدت نہیں، جو کہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اس وقت جو ہماری رسوائی عالمی سطح پہ ہو رہی ہے اس کا اصلی سبب یہی ہے کہ امت منتشر ہو گئی ہے، مختلف ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے، 57 ممالک میں جو ہے وہ کھو چکی ہے، اور اپنی اپنی دفلی، اپنا اپنا راج یہ لے کے چل رہی ہے۔ اگر وہ وحدت وجود میں آ جائے
تو اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں انشاءاللہ پھر عروج حاصل کریں گے، اللہ کا دین پھر غالب ہوگا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی رحمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ گلوبل ڈومینیشن اسلام کی ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اپنے ایمان کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اس کو دوبارہ سے اس کی تجدید کرنی ہوگی، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ہم واقعتاً ایمان والے ہیں۔ اور وہ ہوگی اس بنیاد پر کہ وحدت کی طرف اگر ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں اور امت کو ایک کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور اگر فرقہ واریت، تفرقہ، انتشار، ایک دوسرے سے دوری، یہ احساسات، یہ جذبات اندر پروان چڑھ رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی خیر منائیں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب، اپنے زرعی خیالات سے نواز رہے تھے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا محترم عزت مآب سید ناصر عباس شیرازی صاحب، چیف آرگنائزر مجلس وحدت مسلمین پاکستان، عزت مآب محترم صاحبزادہ پیر سید صفدر گیلانی صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء پاکستان، نائب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان، محترم جناب عزت مآب طاہر رشید تنولی، سیکرٹری فائنانس ملی یکجہتی کونسل پاکستان، آپ رہنما ہیں جمعیت علماء پاکستان کے۔ خواتین و حضرات، عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین کانفرنس 2025 زیر اہتمام مجلس وحدت مسلمین پاکستان اور من جانب ملی یکجہتی کونسل پاکستان، اس میں خطاب کرنے کے لیے جو شخصیت تشریف لا رہی ہے، دو اشعار ان کی نظر کرتا ہوں کہ میں اور مجھ کو کسی دلربا سے عشق، میں اور مجھ کو کسی دلربا سے عشق، ارے خیر الورا سے عشق ہے، خیر الورا سے عشق، دیوانہ رسول و علی و حسین ہوں۔ ہماری اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں وطن عزیز پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، آپ سینیٹر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان۔ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیوانہ رسول و علی و حسین ہوں، طیبہ کی دھن، نجف کی لگن، کربلا سے عشق، پہلے نبی کے عشق میں مدہوش ہو نصیر، پھر یہ کہے کوئی کہ مجھے ہے خدا سے عشق۔ تشریف لاتے ہیں جماعت آل حرم پاکستان کے مرکزی صدر، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل پاکستان، داعیہ اتحاد امت عزت مآب محترم مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معه اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین کرام، خصوصاً قائد مقاومت، قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جعفری اور دیگر قائدین کرام،
اسٹیج پر تشریف فرما صاحبزادہ صفدر گیلانی صاحب اور دیگر احباب، پنڈال میں خواتین و حضرات، آپ سب کو بحیثیت میزبان اس عظیم الشان عشق پیغمبر اعظم کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان الفاظ سے کروں گا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ قرآن و سنت میں ہمیں عشق کا لفظ نظر نہیں آتا، اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور قرآن مجید میں لفظ عشق موجود نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمیں جگہ جگہ پر عشق کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ بہت سارے علوم ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتے، لیکن آج ہم ان علوم کو پڑھاتے ہیں۔ ہم علم صرف پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں، اور ضرب یضرب ضربا فہو ضارب نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ اسی طرح ہم نحو پڑھاتے ہیں، اور جس کلمے سے آغاز کرتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة على ثلاثة اقسام، یہ قرآن و سنت میں کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان کلمات کے بغیر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا، اور اپنے علم کے عروج کو پانے کے لیے اس ابتدا کا اسے سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت بھی ایک علم ہے، عشق بھی ایک علم ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر اہل دل نے تعریفیں کی ہیں۔ محبت کے حوالے سے محبت کا درس دینے والوں نے لکھا ہے المحبت ارادۃ ما تراہ او تظنہ خیرا۔ یہ تعریف بہت ہی جلیل القدر لغو کا عظیم علم رکھنے والے مفسر قرآن علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے کی ہے۔ اسی طرح عشق کی تعریف کرتے ہوئے امام فیروز آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں عجب المحبت بمحبوبہ و افراط الحب۔ یہ عشق کی تعریف امام فیروز آبادی نے کی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علم تصوف کے ساتھ، علم عرفان کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہے، اور عرفاء نے باقاعدہ ایک نظم کے تحت انسانوں کی تربیت جب کی ہے تو ان کو پہلے محبت کی بھٹی سے نکالا ہے، محبت کی بھٹی سے نکال کر پھر اس کو عشق کی بھٹی میں ڈالا ہے۔ انسان کا ایمان اور انسان مومن تب بنتا ہے جب وہ محبت اور عشق کی بھٹی سے نکل کر اللہ کی ذات کے عرفان تک پہنچتا ہے، رسول کی محبت تک پہنچتا ہے۔ تو عشق پیغمبر اعظم کانفرنس جو ہے وہ ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہے کہ محبت ایک سطح پہ رک جاتی ہے، لیکن
عشق اس انتہا کو پہنچتا ہے جس انتہا کے بعد انسان کو اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے. پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میری زندگی کیا ہے، میری موت کیا ہے، میری حیات کیا ہے، میرا مال کیا ہے، میرا متاع کیا ہے، میری یہ دنیا کیا ہے، میری آخرت کیا ہے. وہ سب کو اس طرح دیکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رب کو کہتا ہے میری خاک کو مٹا دے، میری خاک کو اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے. اور یاد رکھیے کہ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل. یہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا جو عشق ہے اس کو ذرا پڑھیے، اس کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ضبط خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اس نے تو سب کچھ ہی عشق کہہ دیا ہے. ایک جس کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی امت کا حکیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. یہ عشق کی جو علامتیں ہیں. جب ایک عاشق اپنے رب کو اس انداز سے دیکھتا ہے، پھر وہ جو عرب کہتے ہیں کہ العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، کہ عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے. تو پھر وہ اپنے سامنے صرف اور صرف اپنے رب کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. مصطفیٰ کے جلوے اسے ہر طرف نظر آتے ہیں، خدا کے جلوے اسے ہر طرف نظر آتے ہیں. ہمارا پڑھایا ہوا علم، ہمارا پڑھایا ہوا دین ختم ہو جاتا ہے، لیکن عرفاء اور متصوفین کا اور اولیاء کا پڑھایا ہوا دین کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا اسپین میں آج ختم ہو چکا ہے اسلام، کہ وہاں کوئی صوفی نہیں گیا، وہاں کوئی متصوف نہیں گیا، وہاں پہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا. بر صغیر پاک و ہند میں جس طرح آج اسلام مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کی بنیادوں میں وہ عشق ہے جو داتا علی اجمیری نے ہمیں سکھایا ہے. اس کی بنیادوں میں وہ عشق ہے جو معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں سکھایا ہے. اس کی بنیادوں میں وہ عشق ہے جو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے ہمیں تمام اعمال کی بنیاد محبت اور عشق پر رکھنی ہوگی، تب جا کے ہم مکمل طور پر اہل دین کہلائیں گے. رسول اللہ کی محبت و عشق پر، اللہ کی محبت و عشق پر ہمیں سب کچھ قربان کرنا ہے. اور یہی ہمیں قرآن بھی درس دیتا ہے، یہی ہمیں حدیث بھی درس دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جنہوں نے عشق و محبت کی شمیں ہر چار دانگ عالم میں فروزہ کی ہیں. بہت خاموش مجمع ہے. اپنی گفتگو کے آخر میں آئے میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عشق پیغمبر اعظم کانفرنس اپنے آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا لگ رہا ہے. ذرا اپنے خون کو گرمائیے. نعرہ تکبیر. نئی حال میں بڑی تعداد ہے، ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آج کی اس کانفرنس میں نئے آنے والے معزز مہمانان گرامی، ان میں سے ایک عظیم شخصیت شیخ حجت الاسلام المسلمین شیخ اسحاق نجفی صاحب، فرزند ارجمند، استاد العلماء، محسن ملت، آیت اللہ شیخ محسن نجفی مرحوم مغفور اعلی اللہ مقامہ، وہ تشریف لائے اپنے وفد کے ساتھ. ہم آج کی اس کانفرنس میں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
اور ان کے اس کے علاوہ دفتر آیت اللہ شیخ محمد یعقوبی کی طرف سے ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب، شیخ مولانا اعجاز حسین مظاہری صاحب، السید ظہیر نقی صاحب تشریف لائے. ہم ان کو بھی آج کی اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین محترم، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویران زمینوں کو آباد کرتا ہے، ویران دلوں کو زندہ کرتا ہے. انشاءاللہ یہ آج کی کانفرنس بھی اسی سلسلے میں سرزمین پاکستان پر انشاءاللہ عشق پیغمبر اعظم کے عنوان سے ایک بہترین پیغام ہوگا، اور پاکستان میں وہ تمام طاقتیں جو نفرتوں کا کاروبار کرتی ہیں، یہ انشاءاللہ اس کانفرنس کا جو پیغام ہے ان تمام نفرتیں پھیلانے والوں کے انشاءاللہ منہ پہ تماچا ہوگا، اور سرزمین پاکستان پہ انشاءاللہ عشق محبت کا ایک بہترین سفر کا آغاز ہوگا. آج کی اس کانفرنس میں ہمارے اگلے خطیب مولانا سید طیب شاہ بخاری، امیر ختم نبوت جنوبی اضلاع ضلع بنو، مرکزی صدر ختم نبوت میڈیا فاؤنڈیشن پاکستان، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت المسلمین کانفرنس سے خطاب فرمائیں. استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب قائد سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس سے، مرکزی چیئرمین وحدت المسلمین جناب احمد اقبال سے، اسد عباس جفری سے، ناصر شرازی سے، انجینئر حمید حسین سے، علامہ جہان زیب سے، ذاکر نوروز کربلائی صاحب اور لیاقت بلوچ سے، یقیناً ہمارے سامنے اکابر کرام بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے لب کشائی کرنا، لیکن آج سے 8 سال پہلے جب ان علماء کرام نے ایک چار دیواری کے اندر ہمارے سر پر امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ امانت، یہ دستار جو جب وہ ہمیں سپرد کرتے تھے تو انہی اکابر نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک وصیت کی کہ آج آپ لوگوں نے 8-10 سال بعد قرآن مجید درس نظامی تکمیل کے بعد اس چاردیواری کے باہر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور امت کے وحدت کے لیے اپنے تمام تر سرمایہ صرف کرنا ہے.
जनाब कायदीन मिल्लत, हम बन्नों से ताल्लुक रखते हैं और हमारा ताल्लुक एक अजीम जुमात से है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। यकीनन आज मैं अल्लामा साहब को अपनी जमात की तरफ से लाखों नहीं, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि एक प्लेटफार्म से, उसी प्लेटफार्म से आपने अजीम जमात बताई, अजीम जमात की बुनियाद रखी। वहदतुल मुस्लिमीन मेरे रब जल्ल जलालुहु का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आज हमारे अंदर नफरत के बीज बो दिए हैं। खुदा की कसम दुश्मन हम पे बरता नहीं है। कभी हमें फलस्तीन में मारता है, कभी इराक में मरता है, कभी शिया सुन्नी के नाम पर पाकिस्तान में मरता है, लेकिन हर प्लेटफार्म से आज अगर दुश्मन हम में मरता है, वो ये नहीं देखता कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये बरेलवी है, ये मुस्लिम लीगी है, ये पठान है, ये बलोच है, ये सिंध है। वो दुश्मन हम में मुसलमान समझ के मरता है कि ये मुसलमान है और पाकिस्तानी है। आज मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हम सब एक है, एक है, हम सब एक है, इस्लाम के साए तले हम सब एक है। नारा लगाओ, हम सब एक है। मेरे अजीज भाइयों, हमारे मदरसा के सामने बन्नों में तकरीबन 100 मीटर के फासले पर इमाम बरगाह मौजूद है। जब मुहर्रम और हराम की अय्याम आते हैं, यहां नौरोज करबलाई से बैठा है, यकम मुहर्रम से लेकर आशरा तक हम इनके साथ होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि दुश्मन हम में जुदा ना समझे। हम दुश्मन को पैगाम देते हैं, कान खोल कर सुन लो। मेरे भाइयों, इधर तवज्जो करता हूं। अकीदे खत्म नबूवत पर जो उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी है, सन 1901 में अंग्रेज ने ये सोचा, मुख्तसर सर करता हूं एक मिनट, अंग्रेज ने सोचा कि कैसे मुसलमानों के दिल से माहिरीन बैठ गए कि जब तक मुसलमानों के दिल से दो बातें ना निकले हम कामयाब नहीं हो सकते। एक इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जज्बे जिहाद। सन 1901 में मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी ने फितने कदियानियत की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी उलमाए किराम ने तन मन धन कुर्बानी देकर फितने कदियानियत की तबूत पर ऐसे कीले ठूंकी कि क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह तबूत खोल नहीं हो सकता। मैं मुख्तसर करता हूं। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने पैगंबरी का दावा किया। झूठे ने जब हजरत अबू बकर सदीक साहब ने हजरत खालिद बिन वलीद साहब की क़ियादत में लश्कर रवाना किया तो जंगे यमामा के मैदान में सहाबे किराम उनके साथ लड़े। 1200 सहाबे किराम शहीद हो गए। उनमें 800 कुरान मजीद के हुफ्फाज थे। 40,000 यमामियों को शिकस्त दी। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसैलमतुल कज़्ज़ाब का
सर तन से कलम किया और उन सहाबा ने क़यामत तक आने वाले नस्लों को ये पैगाम दिया, नोटिस दिया कि क़यामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर एक इनामदार की खत्मे नबूवत पर किसी को डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूं, मैं पहली दफा इन अकाबिरीन के सामने लब कुशाई कर रहा हूं और मेरी दुआ है, हमारी जुमात की दुआ है कि या अल्लाह इन अकाबिरीन की साया हमें तादिर कायम व दायम। मैं एक नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिए ताकि मैं उसी नारे और फलक शगाफ नारों के साथ मैं बनू जाकर वहां लोगों को सुनाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मरकज़े वहदतुल मुस्लिमीन, मैं भी सैयदना हजरत इमाम हुसैन का नवासा हूँ, अने सैयद हूँ। उन तमाम लोगों के मैं हाथ चूमूंगा, उनकी जूती सीधो करूंगा जो मेरे नाने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के इश्क पर मरते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरत गुलदस्ता जो मरकज और महवर है वहदत और यूनिटी का, हम आगे बढ़ेंगे। इस वतन के अंदर यूनिटी और वहदत चाहते हैं इंशाअल्लाह। मोहम्मद इश्क मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।